ایک اور سوال تھا اور یہ سوال تھوڑا علمی ہے. انہوں نے سوال لہجہ تو بڑا عامیانہ قسم کا ہے لیکن سوال اچھا ہے. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کائنات اللہ نے پیدا کی اور اللہ احد ہے، واحد ہے، تنہا ہے، تو اسے میں کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا اور یہ کہنا چاہیے کہ میں نے بنایا. مگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہیں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا ہم نے بنائی، انسانوں کو ہم نے پیدا کیا، چاند اور سورج کو بنایا ہم نے، اور ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہے. تو اللہ قرآن میں ہم کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کا لفظ جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. 3 یا 3 سے زیادہ ہوں تو ہم کہتے ہیں. اور اسی طرح عربی میں انا اور نحنو، انا یعنی میں، نحنو یعنی ہم، اور اسی کو جب ورب میں استعمال کیا جاتا ہے تو خلق تو میں نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا. تو سائل کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کو تو میں کا لفظ استعمال کرنا چاہیے چونکہ وہ واحد ہے، احد ہے، تنہا ہے، تو اس نے ہم کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اکثر مقامات پر پروردگار عالم نے ہم کا ہی لفظ استعمال کیا ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں لے جاتے ہوئے صرف ایک کلیہ بتا دیتا ہوں اور اسی کلیے پر آپ آیتیں تلاش کر لیجئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو بذات خود انجام دیتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ڈائریکٹ بغیر کسی توسل یا وسیلے کے، تو وہاں لفظ استعمال فرماتا ہے میں، وہاں کہتا ہے میں. اور جس کام کو وہ کسی کے توسل سے کرتا ہے، کسی کے وسیلے سے، کسی کے ذریعے سے، کرنے والا وہی ہے، فاعل حقیقی وہی ہے، لیکن جب وہ کسی کے توسل سے اس کام کو انجام دیتا ہے تو وہاں ارشاد فرماتا ہے ہم. میرے پاس اس کے تعلق سے دلیلیں بھی ہیں اور پھر کسی موقع پہ میں دلیل بھی پیش کروں گا، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں بھی اللہ نے ذریعہ یا وسیلہ استعمال فرمایا، آسمان اور زمین کو بنانے میں بھی مادے کا وسیلہ استعمال کیا گیا، انسان کو پیدا کرنے میں بھی ماں باپ کا ذریعہ استعمال کیا گیا. تو جہاں ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے تو وہاں پروردگار عالم فرماتا ہے ہم نے پیدا کیا، ہم نے انسان کو بنایا، ہم نے چاند و سورج کو بنایا، ہم نے یہ سارے جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے وسیلے کے ذریعے، مادے کے وسیلے سے پیدا ہوئے ہوں یا ماں باپ کے وسیلے سے، بہرحال وسیلہ جہاں وہ لیتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو جانتے کیا فرمایا؟ ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اے فرشتوں جب میں، یہاں میں کا لفظ آ رہا ہے، جب میں آدم کے نوک پلک صحیح کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، میں پھونکوں، نفختو میں پھونکوں. تو حضرت آدم میں جب روح پھونکنا ہوا تو فرمایا میں پھونکوں، لیکن وہی روح جب حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت مریم میں پھونکی گئی تو وہاں کیا فرمایا؟ فَنَفَخْنَ فِيهَا مِن رُوحِنَا، ہم نے اس میں روح پھونکی. تو چونکہ جبریل وسیلہ بنے تھے، ذریعہ بنے، اس لیے وہاں ہم کا لفظ استعمال ہوا. اور جہاں خود ذات باری تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے دست قدرت سے جسے بنایا ہو تو وہاں جب ہوگا تو وہاں میں کا لفظ آئے گا. اور ایک جگہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آیا خلقت بیدیہ، میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، بیدیہ اپنے ہاتھوں سے دست قدرت سے بنایا. تو میں نے بنایا، وہاں چونکہ دست قدرت جسے کہہ لیں
اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنے دست قدرت سے انہیں ان کے مجسمے کو تیار کیا، تو وہاں یہ ہے کہ میں، تو جہاں ڈائریکٹ وہ کوئی کام انجام دیتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے میں، اور جہاں توسل اور وسیلے سے استعمال یعنی اس کام کو انجام دیا جاتا ہے وہاں پروردگار عالم قرآن میں ہم کا لفظ استعمال فرماتا ہے۔ یہ ایک مختصر سی وضاحت تھی، ورنہ اس کی اور بھی وضاحتیں ہیں انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔